मगर वो लोग इतने बेगैरत नहीं थे, खाए और फौरन भागे, ऐसा नहीं, बैठे और बैठ कर कहा राजा सलामत क्या आपकी छत है, राजा सलामत क्या आपका फर्श है, राजा सलामत क्या आपके दरवाजे हैं, राजा सलामत क्या आपकी खिड़कियां हैं, खिड़कियां चमक रही हैं, दरवाजे धमक रहे हैं, और छत का तो जवाब ही नहीं है, फर्श तो बेमिसाल है। हमने सोने चांदी का घर नहीं देखा, महल नहीं देखा, अच्छा हुआ कि आपने सोना और चांदी से बनने वाला अपना महल भी दिखा दिया और शानदार खाना भी खिला दिया। आज तो 70% मुसलमान से ये भी नहीं होता, खाते वक्त तो नजर आता है मगर भागते वक्त दिखता भी नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या पढ़ेगा बेचारा दुर्रे यतीम, उसको तो पता ही नहीं है कि किसी के घर में जाए तो बरकत की दुआ क्या है। कोफ्ता, कीमा, कबाब और मशरूम और खस्सी और चिकन और मटन और ठंडा और गरम कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी खाने वालों को डिमांड कर कर के मांगने वालों को पूछो बेटा सब खिला देंगे, चल आज सोने का लोकमा ही खिला देंगे, बस घर में पैर रखने की, दाखिल होने की, बैठने की सिर्फ दुआ सुना देंगे। और आप लोग भी जो दुआ पढ़ेंगे, ये मस्जिद के इमाम, ये हाफिज साहब, ये मौलाना साहब, ये अल्लामा साहब, ये शाही साहब, ऐसे लोगों को भूल जाते हैं खुशी के मौके से। फिर मुखिया याद आएगा, सरपंच याद आएगा, वार्ड मेंबर याद आएगा, बिजनेसमैन याद आएगा, है ना, जिसको पहला कलमा ही याद नहीं है वो क्या पढ़ेगा बेटा घर में दाखिल होने की दुआ, घर में बरकत की दुआ, तो वो क्या उसका दादा भी नहीं जानता, और जो जानता उसको आपने पूछा नहीं, और जब दुआ याद नहीं है तो उसके रहने से भी कोई ज्यादा फायदा है नहीं। मगर लोग खाना खा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, वाह बादशाह क्या आपने छत बनाई है, क्या फर्श बनाया है, क्या दरवाजे बनाए, क्या खिड़की, मगर दो आदमी चुपचाप देख भी लिया, खा भी लिया और चुपचाप बैठा है। बादशाह ताके जा रहा है, हाँ इसने तारीफ कर दी, इसने तारीफ कर दी, इसने तारीफ कर दी, इसने तारीफ कर दी, मगर वो दो बूढ़े जो बैठे हो तो बैठे हैं चुपचाप। बादशाह ने आखिर में पूछा, भैया तुम लोग कुछ नहीं बोलते, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई गम, कोई अलम, खामोशी क्यों, चुप्पी क्यों साधे हुए हो? कहा बादशाह साहब वाकई में आपने महल बनाया है सोना चांदी का, क्या कहने, आपके घर का जवाब नहीं, दरवाजे का जवाब नहीं, लेकिन इसमें दो खराबी है। क्या बोलो, क्या खराबी है? दो खराबी। कहा वो क्या? तो कहा पहली खराबी ये बादशाह सलामत जब इतनी मेहनत से, मशक्कत से, दौलत लगा के, जरूरत लगा के, रुपया लगा के, पैसा लगा के, वक्त लगा के शानदार महल बना ही दिया है, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि इस घर को छोड़िएगा नहीं कभी, सब दिन रहिएगा। क्या छोड़िएगा नहीं, सब दिन रहिएगा। आप लोग को भी आपके घर में देखता हूं तो लगता है हमको कि आप लोग भी चाहते हैं कि हम सब दिन घर में रहें, मगर एक दिन मस्जिद से इमाम साहब ऐलान कर रहे हैं फला साहब मर गए हैं, नमाज जनाजा 3 बजे होगी। मैंने कहा क्या हुआ? ये तो घर में ऐसा रहता था लगता है घर छोड़ेगा ही नहीं, ये घर से ऐसी मोहब्बत करता था कि फजर छोड़ देता था, ज़ोहर छोड़ देता था, असर छोड़ देता था, मगरिब छोड़ देता था, मनहूस इतना था कि नमाज जुमा छोड़ देता था, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, मिलाद, जलसा, जुलूस, अल्लामा ज़ाकिर का बयान, रज़ी साहब की शायरी सब छोड़ देता था। तो मुझको लगता था कि ये आदमी जो मिलाद छोड़ के भाग रहा है घर, ये आदमी जो जलसा छोड़ के भाग रहा है घर, ये आदमी जो कुरान और हदीस की समाज छोड़कर भाग रहा है घर, ये आदमी जो शरीयत छोड़ के भाग रहा है, तरीक़त छोड़ के भाग रहा है, मार्फत छोड़ के भाग रहा है, उलमा की महफिल से भाग रहा है, फज़ला की महफिल से भाग रहा है, ऐसा लगता है ये अपना घर छोड़ के नहीं भागेगा। ये घरे के चक्कर में सब छोड़ रहा ना भैया, कोई हजरत आए, कोई हुजूर आए, कोई कारी आए, कोई मुकरी आए, कुरान की बात हो, हदीस की बात हो, शरीयत की बात हो, तरीक़त की बात हो, मार्फत की बात हो, छठी हो, 11वीं हो, 12वीं हो, शबे मेराज हो, सबको छोड़ छाड़ के घर में पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है घर छोड़कर नहीं जाएगा, मगर मौलवी साहब ऐलान कर रहे हैं फला साहब मर गए, नमाज जनाजा 3 बजे। उसने कहा बादशाह सलामत पहली कमी ये है इतना शानदार घर बनाए हो तो घर छोड़ के मर जाइएगा, और दूसरी खराबी ये है
کہ بادشاہ سلامت یہ سونے کی چھت، یہ سونے کا فرش، یہ سونے کی کھڑکی، یہ سونے کا دروازہ، مگر افسوس کہ یہ سب دن نہیں رہنے والا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ان دونوں سے، کیا ایسا بھی کوئی گھر ہے، ایسا بھی کوئی محل ہے، ایسی بھی کوئی عمارت ہے، ایسی بھی کوئی بلڈنگ ہے جو سب دن رہے اور اس میں رہنے والے بھی سب دن رہے؟ تو دونوں نے بڑے ادب سے کہا تھا بادشاہ سلامت، ہاں ایسا بھی محل ہے، ایسا بھی گھر ہے۔ بتا دوں آپ لوگوں کو، سارے لوگ تو چلے گئے ہیں، آپ لوگ جب بچ گئے ہو رحمت بابو کے آشیانے میں تو سن لو، ان دونوں بزرگوں نے کہا، میں صدقے جاؤں کیا سچ کہا ہے، کیا کھری کھری کہا ہے، کیا 100% بات درست کہا ہے؟ کہا بادشاہ ایسا بھی گھر ہے، اور وہ گھر مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ ایسا گھر ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، وہ ایسا گھر ہے کہ جس کی خود کسی کان نے نہیں سنا، اور وہ ایسا گھر ہے کہ جس کے حسن کا خیال بھی کسی کے وہموں میں نہیں گزرا۔ کہا وہ کون سا گھر؟ تو دونوں بزرگوں نے بیک زبان کہا، وہ اللہ کا بنایا ہوا گھر جنت ہے، وہ رسول اللہ کا بنایا ہوا گھر جنت ہے۔ اور ایسا گھر بنانے کے لیے آپ کو اپنے کٹھیار والے سسر سے سونا چاندی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، پیر پیتی والے سسر سے آپ کو سونا چاندی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر تو سونے کا ہوگا، گھر تو ہیرے کا ہوگا، گھر تو موتی کا ہوگا، گھر تو جواہرات کا ہوگا، مگر میرے بیٹوں اور میرے جوانوں، ایسا گھر بنانے کے لیے سسرال سے، ساس سے، نند سے، یہاں تک کہ باپ سے اور ماں سے سونا چاندی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کہو گے حضرات ہم بیوی کا سونا نہ لگائے، ماں کا سونا نہ لگائے، باپ سے سونا نہ مانگے، سسر سے سونا نہ مانگے، تو پھر سونے کا گھر کیسے ہوگا؟ تو علامہ ذاکر کہیں گے پگلا سن، سونے کا گھر وہ گھر جس کو جنت کہتے ہیں، سونے کا محل وہ محل جس کو جنت کہتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہو تو ماں باپ کے وفادار بن کے رہو۔ ماں باپ سے اتنا بیٹا ماں باپ کا وفادار بن کے رہنا ہے نا، دیکھتے نہیں باپ کو، دیکھتے نہیں ماں کو، کہ ماں باپ نے اسی گھر میں اپنی زندگی گزار دی، اپنی جوانی گزار دی، اپنی زندگی کا قیمتی وقت گزار دیا، جو گھر ان کو ان کے باپ کے حصے میں ملا تھا۔ اے سی کا انتظام نہیں کیا، ماربل اپنے لیے روم نہیں لگایا، اور قدم قدم پر ضرورت کا سامان گھر پر نہیں سجایا، یہاں باتھ روم بنا دو، یہاں یہ بنا دو، یہاں ہاتھ دھونے کا بنا دو، یہاں پلنگ بنا دو، یہاں کھانا کھلانے کا بنا دو۔ وہ خود صبر کرتا رہا، لیکن جب بیٹا اس لائق ہوا تو باپ کی خواہش ہے، ماں کی تمنا ہے کہ میرے بیٹے کو اور آنے والی بہو کو جس کی ضرورت ہے اپنے جیتے جی انتظام کر دوں۔ تو تم کو کیا کرنا ہے؟ تم کو یہ کرنا ہے بیٹا کہ باپ سے تو میں باپ کے ساتھ آنکھ ملانا، باپ کے برابر میں بیٹھنا، باپ سے بحث کرنا تو بہت بڑی بات۔ قرآن کہتا ہے اف یوم ولا تنہرہما، اف کیا؟ باپ کچھ بولے تو اف تک نہیں بولنا ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ کیا تک نہیں بولنا ہے؟ ہاں بالکل جھک کے رہو، دب کے رہو، لچ کے رہو، نوکر سمجھو، جس طرف ماں باپ کا اشارہ ہو اسی طرف قدم تمہارا ہو۔ یہ کرو، جب کھاؤ حلال کھاؤ، جب بولو سچ بولو، مسجد کے نمازی بن جاؤ، علماء کا ادب و احترام کرو، اپنے سے بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ سونے کا محل مل جائے گا، آپ کو وہ سونے کی جنت مل جائے گی، آپ کو وہ محل مل جائے گا جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، ما لا عین رأت، آپ کو وہ محل مل جائے گا کہ ما لا اذن سمعت، کہ جس کو کسی کان نے نہیں سنا ہے، اور آپ کو وہ جنت مل جائے گی کہ ما لا خطر علی قلب بشر، کہ کسی بشر کے قلب میں اس کا گمان تک نہیں گزرا۔ ورنہ محل، بلڈنگ کی 3-4 تاریخیں میں نے آپ کو سنائی، سونے کی عمارت، سونے کا محل، 40,000 پلر پر کھڑا ہونے والا محل، 4,316 پلروں پہ کھڑا ہونے والا محل، 10 سال کے اندر اس کی
اینٹ سے اینٹ بچا دی گئی اور وہ محل نہیں دیکھتے. پڑھو جنت میں کیا ہے, کہا وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی, حکم دے دیا میرے گھر میں دودھ کی نہر بہا دو. پڑھو جنت میں کیا ہوگا, کہا وہاں شہد کی نہر ہوگی, کہا میرے گھر میں شہد کی نہر بنا دو. پڑھو جنت میں کیا, کہا وہاں حور ہوگی, کیا حور کیسی ہوتی ہے, کہا دوشیزہ ہوتی ہے, کہا میرے محل میں دوشیزاؤں کی لائن لگا دو. جو کتاب میں لوگ پڑھ پڑھ کے سناتے گئے وہ اپنے گھر میں بناتا رہا. اس کا نام رکھ دیا اس نے ارم. کیا نام رکھ دیا؟ ارم. جنت کس نے رکھا؟ شداد نے. جنت میں جو کتاب میں پڑھ کے سنایا وہی اپنے گھر میں اس نے بنا دیا محل. خادم بھی ہے, نوکر بھی ہے, اور چاکر بھی ہے, شہد بھی ہے, اور نہر بھی ہے, دودھ بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. اور نوکر چاکر نے کہا بادشاہ سلامت, آپ کا محل تیار ہے. کہا چلیے دیکھیے. بادشاہ سچ دھج کے, نیا کپڑا پہن کے, تاج لگا کے, اور کیا کہتے سونے کی گدی رکھ دی گئی گھوڑے کے اوپر, اس پہ بیٹھ کر اس گھر کو دیکھنے چلا ہے. اور جب گھر دیکھنے چلا ہے دروازے میں پہلا قدم رکھتا ہے اور ملک الموت آ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر کیا ہوا تو آپ کو معلوم ہے, صاف ہو گیا. جنت میں داخل, مصنوعی جنت, اس کی خود ساختہ جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکا, اپنے علم کو نہیں دیکھ سکا. دوستو اصل چیز بلڈنگ نہیں ہے, اصل چیز محل نہیں ہے. ہاں باپ کا یہ کرتویہ ہے, باپ کا یہ کیا کہتے ہیں حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے, بیٹوں کے لیے گھر کا انتظام کرے جیسے رحمت بابو نے کیا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے گھر میں دکھ ہو یا سکھ, آپ کے یہاں گھر بنے یا قبر, ایسے ماحول میں اللہ کو یاد رکھو, رسول اللہ کو یاد رکھو, دین کو یاد رکھو. اللہ جل مجدہ الکریم ایسی فکر ہر مسلمان کو دے جو رحمت بابو نے کیا. ماشاءاللہ گھر تو بنایا بچوں کے لیے, خوشی کی بات ہے. مزید بنانے کا ارادہ ہے, خوشی کی بات ہے. مگر انہوں نے جہاں خرچ کیا گھر کے لیے, جہاں خرچ کیا کھانا کھلانے کے لیے, وہاں خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ رسول کے ذکر کے لیے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے ذکر کی محفل کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. آمین. اپنی اولاد کے لیے جو وہ آرزویں رکھتے ہیں, خواہشات رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے جیتے جی ان کے تمام بیٹوں کو, بیٹیوں کو اور اعزا و اقارب کو وہ ساری آسائشیں, ساری راحتیں عطا فرما دے. خود ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. ان کے ماں باپ کو, ان کے خاندان کے جتنے لوگ انتقال کر گئے سب کو بے حساب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے تینوں بچوں کو اور بیٹیوں کے لیے اللہ جل مجدہ الکریم غیب سے اسباب مہیا فرمائے. حضرات گرامی, رات کافی